اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق آدم کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ آپ کا قصہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں متعدد پیرائے بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے، کشت و خوں کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدے میں گر پڑے، سب کے سب، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے، اور وہ ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30-39۔ ہم نے ان آیات کی وضاحت تفسیر میں کر دی تھی، اور جہاں ہم ان آیات کا مختصر مفہوم بیان کرتے ہیں، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا، جس کی ہر نسل پہلی نسل کی جگہ لے گی، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور فرمایا میں تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم اور اس کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے خبر دی جاتی ہے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت جاننے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے عرض کی، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا، نہ بنی آدم کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا، نہ انہیں انسانوں سے حسد تھا، جیسا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ اس سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے،
کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات یعنی جنات کے حالات دیکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھے، 2000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے زمین پر جن آباد تھے۔ انہوں نے قتل و غارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جنہوں نے ان فسادی جنوں کو سمندر کے دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اس تجربے کے پیش نظر انہوں نے کہا ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کرے تو ہم موجود ہیں جو دن رات کسی کو تاہی یا تاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی ان میں نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح فرمائی اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس سے مراد ان چیزوں کے نام جس سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی بڑی اشیاء جس سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے انہیں رکابی اور ہنڈیا کا نام بھی سکھایا، ہر جانور، ہر پرندے، ہر چیز کا نام سکھایا۔ حضرت سعد بن جبیر، قتادہ اور دیگر علماء نے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے نام سکھائے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید نے فرمایا ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ انہیں چھوٹی بڑی اشیاء اور اس کے افعال و حرکات کے نام سکھائے گئے، جیسا ابن عباس کے قول سے معلوم ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مراحل سے نجات مل جائے، چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور تمام اشیاء کے نام سے کہا، اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا، چنانچہ ان کا امتحان لیا گیا اور اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر تم سچے ہو۔ اللہ پاک کے فرمان فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ تو پاک ہے، کوئی بھی تجھ سے علم حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، جیسے کہ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود دینا چاہے۔ اس طرح درج ذیل فرمان الہی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر اور پوشیدہ انبار کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے انہوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں؟ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو پوشیدہ کرتے ہو، سب کو معلوم۔ ایک قول کے مطابق میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا ہے کیا تو زمین میں وہ مخلوق پیدا کرے گا جو فساد کرے اور جو تم چھپاتے تھے؟
اس سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں تکبر کا جذبہ رکھنا اور آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا خیال ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ما کنتم تکتمون سے فرشتوں کے اس خیال کی تردید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم فرشتوں سے زیادہ علم والا اور زیادہ معزز ہو۔